بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب شرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ قرآن مجید کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم سورہ یوسف کی آیت نمبر 33 سے 40 تک کا ترجمہ کریں گے۔ آیت نمبر 33۔ یوسف نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے جیل خانہ بہت پسند ہے۔ اگر تو نے ان کا مکر و فریب مجھ سے دور نہ کیا تو میں تو ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور بالکل نادانوں میں جا ملوں گا۔ آیت نمبر 34۔ اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کے داؤ پیچ اس سے پھیر دیے، یقیناً وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 35۔ پھر ان تمام نشانیوں کے دیکھ لینے کے بعد انہیں یہی مصلحت معلوم ہوئی کہ یوسف کو کچھ مدت کے لیے قید خانے میں رکھیں۔ آیت نمبر 36۔ اور اس کے ساتھ ہی دو اور نوجوان بھی جیل خانے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں۔ ہمیں آپ اس کی تعبیر بتائیے، ہمیں تو آپ خوبیوں والے شخص دکھائی دیتے ہیں۔ آیت نمبر 37۔ یوسف نے کہا تمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے اس کے تمہارے پاس پہنچنے سے پہلے ہی میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ سب اس علم کی بدولت ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ میں نے ان لوگوں کا مذہب چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں۔ یہ دونوں نوجوان شاہی دربار میں سے متعلق تھے۔ ایک شراب پلانے پر مامور تھا اور دوسرا نانبائی تھا۔ کسی حرکت پر ان دونوں کو زندان میں ڈال دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے۔ دعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ عبادت، تقوی، راست بازی اور اخلاق و کردار کے لحاظ سے جیل میں دیگر تمام قیدیوں سے ممتاز تھے۔ علاوہ ازیں خوابوں کی تعبیر کا خصوصی علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ ان دونوں نے خواب دیکھا تو قدرتی طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا ہمیں ہمارے خوابوں کی تعبیر بتائیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کاہنوں اور نجومیوں کی طرح تعبیر نہیں بتاتا جس میں صحیح اور غلط دونوں کا احتمال ہوتا ہے، بلکہ میری تعبیر یقینی علم پر مبنی ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے علم عطا کیا گیا ہے، جس میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ میں نے ان لوگوں کا مذہب چھوڑ دیا ہے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ انعامات مجھ پر کیے ہیں۔ آیت نمبر 38۔ اور میں اپنے باپ دادوں کے دین کا پابند ہوں، یعنی ابراہیم و اسحاق اور یعقوب کے دین کا۔ ہمیں ہرگز یہ سزاوار نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کریں۔ ہم پر اور تمام لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ آیت نمبر 39۔
اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، کیا متفرق کئی ایک پروردگار بہتر ہیں یا ایک اللہ زبردست طاقتور ہے؟ آیت نمبر 40۔ اس کے سوا تم جس کی پوجا پاٹ کر رہے ہو وہ سب نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے خود ہی گاڑ لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ فرما روائی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ اس کا فرمان ہے کہ تم سب سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ یہی دین درست ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ صدق اللہ العظیم۔